کہ زرداری صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب اور نواز شریف صاحب وغیرہ تحریک عدم اعتماد کے لیے کیوں متحرک ہو گئے، بلکہ یہ کہ مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف تحریک عدم اعتماد پہ کیوں آمادہ ہوئے اور زرداری صاحب کیوں متحرک ہوئے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ پچھلے 3 سال میں اپوزیشن نے یہ دیکھا تھا کہ جو بھی ان کی طرف سے کوئی موو ہوتی ہے عمران خان صاحب کے خلاف تو ان کو ریسکیو کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ آ جاتی ہے، ان کے لیے عدالت کو بھی مینیج کیا جاتا رہا، ان کے لیے پارلیمنٹ کو بھی مینیج کیا جاتا رہا، ان کے لیے میڈیا کو بھی مینیج کیا جاتا رہا۔ اور شروع میں تو زرداری صاحب ان ہی حلقوں کے کہنے پہ نہ صرف یہ کہ انہوں نے انتخابی نتائج مان لیے، صادق سنجانی کو چیئرمین سینٹ بنا لیا، بلکہ اس کے بعد اگر پارلیمنٹ کے اندر کوئی بھی کوشش ہوئی اپوزیشن کی طرف سے تو اسٹیبلشمنٹ نے آگے بڑھ کے عمران خان صاحب کو ریسکیو کیا، اور اکثر جگہوں پہ اپوزیشن کی کوئی کوشش یا حرکت ان کو الٹی پڑ گئی، حتیٰ کہ جب مولانا فضل الرحمان صاحب دھرنا لے کے آ گئے تو زرداری صاحب کو اس سے باز رکھا گیا، مسلم لیگ نون کو اس سے باز رکھا گیا، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بھی پھر سارے وعدے وعید وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہوئے، حالانکہ شروع میں عمران خان صاحب اور ان کی ٹیم کافی گھبرا گئی تھی۔ تو 6 اکتوبر کو عمران خان صاحب نے جو حرکت کی اور جس طریقے سے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے گریبان میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ 6 اکتوبر کے بعد کا پاکستان بالکل بدل گیا ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ پچھلے 4-5 سالوں میں پہلی مرتبہ غیر جانبدار ہو گئی ہے، اس نے سیاست سے ہاتھ اٹھا لیے ہیں۔ اور انصار عباسی صاحب کی یہ خبر درست ہے کہ فیلڈ پہ بھی ISI کی طرف سے اپنے لوگوں کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ سیاست سے اپنے آپ کو باز رکھے۔ تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایک کام یہ کیا گیا کہ جتنے بھی اپوزیشن کے لیڈرز ہیں، زرداری صاحب، نواز شریف صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، ان سب کو یہ یقین دلایا گیا کہ ان کے ساتھ عمران خان کے بیہاف پہ وہ کچھ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نہیں ہوگا جو کہ ماضی میں ہوتا رہا۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی اپوزیشن کو اسکرپٹ دیا گیا اور ان سے یہ کہا گیا کہ اس اسکرپٹ کی بنیاد پہ آپ لوگ آگے بڑھے اور اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ تعاون کرے گی۔ اسی طرح پچھلے 3-3.5 سال میں پہلی مرتبہ حکومت کو یہ یقین دلایا گیا ہے کہ جو فوج ہے یا اس کے ادارے ہیں وہ اپنے اصل دائرے میں رہیں گے، وہ حکومت کے خلاف کسی سازش کا یا کسی تحریک کا بھی حصہ نہیں بنیں گے، لیکن اداروں کی طرف سے ان پہ یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ پچھلے 2.5-3 سال کی طرح یا پچھلے 4 سالوں کی طرح ادارے حکومت کی خاطر یا سیاست کی خاطر اپنے آپ کو مزید متنازع نہیں کریں گے۔ اس لیے اب عمران خان صاحب اور ان کی ٹیم کو اپنے معاملات خود سنبھالنے چاہیے۔ چنانچہ اسی بات سے زرداری صاحب کو حوصلہ ہوا اور انہوں نے آگے بڑھ کے اس کے لیے پھر PDM کے رہنماؤں کو اعتماد میں لینا چاہا۔ اور اس مرتبہ انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ جو کچھ رابطے وغیرہ تھے تو وہ خود نواز شریف سے تھے، اور خود نواز شریف صاحب کو یہ یقین دلایا گیا ہے یا ان کو یہ یقین ہو چکا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنے گی۔ اور پھر نواز شریف صاحب نے خود مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی اس پہ کنونس کیا کہ اگر وہ عدم اعتماد کی تحریک لاتے ہیں اور تعداد پوری کرتے ہیں تو ماضی کی طرح اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو ریسکیو نہیں کرے گی۔ اب ایک طرف پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ دیکھیں مسلم لیگ نون یا PDM نے ہمارے موقف کو اپنا لیا ہے، ہم تو پہلے بھی یہ کہتے رہیں، لیکن دوسری طرف PDM یہ کہتی ہے کہ نہیں، ہمارا موقف کوئی نہیں بدلا، لیکن ماضی میں چونکہ یہ obvious تھا کہ وہ اگر کچھ کریں گے تو
وہ اسٹیبلشمنٹ اگر غیر جانبدار نہیں ہوگی تو پارلیمنٹ کے اندر کسی کوشش کا نتیجہ ان کے حق میں نہیں نکل سکتا، اور اب چونکہ حالات بدل گئے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہو گئی ہے تو اس لیے وہ بھی اس ایک عمل کو یا ٹول کو حکومت کے خلاف استعمال کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور یہ کوششیں تب سنجیدہ صورت اختیار کر گئی جب مولانا فضل الرحمان خود میدان میں اترے اور لاہور میں جا کے انہوں نے نہ صرف یہ کہ پوری پی ڈی ایم کی میٹنگ کروا کے جو عدم اعتماد کی تحریک لانے کا فیصلہ کیا، بلکہ اس کے لیے عملی اقدامات اٹھانے پر بھی اتفاق کیا۔ اب اگلا مرحلہ یہ تھا، یا دوسرا سوال یہ تھا کہ تعداد کیسی پورے کی جائے، تو اس کے لیے دو آپشن تھے یا دو آپشن ہیں۔ ایک یہ کہ خود پی ٹی آئی کے اندر جو باغی لوگ ہیں یا جو ناراض لوگ ہیں ان کو اپنے ساتھ ملا لیا جائے، اور دوسرا آپشن یہ تھا کہ اتحادی جماعتوں کو اپنے ساتھ ملا لیا جائے۔ میری معلومات کے مطابق خود پی ٹی آئی کے اندر اتنے لوگ ناراض ہیں اور اتنے لوگوں نے پہلے سے نون لیگ اور جے یو آئی اور کسی حد تک پیپلز پارٹی کے ساتھ رابطے کیے ہیں کہ شاید اس کے لیے زیادہ ضرورت بھی نہ پڑے اتحادی جماعتوں کی جو حکومت کی ہے۔ لیکن ایک تجویز یہ بھی تھی کہ ہم اگر صرف پی ٹی آئی کے باغیوں پہ یہ انحصار کریں گے تو پھر وہی جوڑ توڑ اور چانگا مانگا والا سلسلہ ہوگا، تو آسان آپشن یہی ہے کہ مسلم لیگ قاف اور ایم کیو ایم اور باب پارٹی وغیرہ کو اپنے ساتھ ملا لیا جائے، اور اگر وہ حکومت کی حمایت چھوڑ دیں تو اس صورت میں پھر عدم اعتماد کی تحریک خود بخود کامیاب ہو سکتی ہے۔ دوسرا ایک جو مشکل مرحلہ تھا وہ یہ تھا کہ خود مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان تقسیم کیسے ہو، کیونکہ زرداری صاحب خود بھی متبادل وزیر اعظم بننے کے خواہش مند تھے۔ تو مولانا فضل الرحمان کی کوششوں سے ایک کام تو یہ ہو گیا، اور خود زرداری صاحب نے بھی ریئلائز کیا کہ انہوں نے متبادل کے طور پر شہباز شریف کو تجویز کیا، اور اب کے بعد شہباز شریف صاحب کو متبادل کے طور پر خود میاں نواز شریف صاحب نے بھی تسلیم کر لیا ہے اور ان کو کسی حد تک با اختیار بھی بنا دیا ہے۔ چنانچہ زرداری صاحب نے بھی رابطے کیے مسلم لیگ قاف کی قیادت کے ساتھ، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی رابطے کیے مسلم لیگ قاف کی قیادت کے ساتھ، اور ایم کیو ایم وغیرہ کے ساتھ بھی رابطے کیے گئے، باپ کے ساتھ بھی رابطے کیے گئے، اور معاملہ خصوصاً مسلم لیگ قاف کے ساتھ یہاں تک پہنچا کہ مسلم لیگ قاف نے پنجاب کی وزارت اعلیٰ ڈیمانڈ کی، اور آخری اطلاعات کے مطابق مولانا اور زرداری صاحب نے مسلم لیگ نون کی قیادت کو اس بات پہ آمادہ کر لیا ہے کہ وہ چودھری پرویز الہی کو وزارت اعلیٰ دے دیں۔ لیکن اس میں مسئلہ ایک ابھی تک یہ اٹکا ہوا ہے کہ مسلم لیگ نون یہ چاہتی ہے کہ یہ جو سیٹ اپ ہو وہ صرف 90 ڈیز کے لیے ہو، جو انتخابی اصلاحات کرے اور اگلے انتخابات کے لیے رستہ ہموار کرے، جبکہ مسلم لیگ قاف کی قیادت یہ چاہتی ہے کہ نہیں، جو آگے کا سیٹ اپ ہو وہ پورے جو باقی اسمبلیوں کی مدت ہے اس سب کے لیے ہو، اور اسمبلیاں اپنی مدت پوری کر لیں۔ اس معاملے میں زرداری صاحب بھی ان کے ہمنوا نظر آتے ہیں، اگرچہ ابھی زرداری صاحب نے لچک دکھا دی ہے، اور زرداری صاحب بھی یہ جلدی انتخابات کی بات کر رہے ہیں، اور بلاول صاحب نے بھی ایک موقع پہ بات کر لی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت مسلم لیگ قاف بھی یہ چاہتی ہے اور پیپلز پارٹی بھی یہ چاہتی ہے کہ اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں، اور ظاہر ہے کہ اس معاملے میں براہ راست اسٹیبلشمنٹ اب غیر جانبدار ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ بھی یہ چاہتی ہے کہ اسمبلیاں اپنی مدت پوری کرے، اور اگر کوئی فیصلہ کن موڑ آئے بھی تو وہ اپنی اس خواہش کا کسی عملی شکل میں اظہار بھی کر دے۔ چنانچہ بنیادی مسئلہ تعداد کا نہیں ہے۔ تعداد جو پی ڈی ایم کے رہنما ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں
کہ ان کی تعداد دونوں صورتوں میں پوری ہے اور ممبران ان کے پاس پورے ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہی ہے کہ الیکشن کے بعد کا جو مرحلہ ہو تو اس میں چودھری برادران اگلے دن انہوں نے شہباز شریف کے پاس بھی جانا تھا، لیکن انہوں نے پھر اپنا وہ ان کے ساتھ کھانا کینسل کر دیا۔ تو اصل وجہ یہ ہے کہ چودھری برادران ان کی طرف جانے کو تیار ہیں، لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں۔ جہاں تک باپ کا تعلق ہے یا ایم کیو ایم کا تعلق ہے تو ان کو پچھلے 4 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ اس صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ ان کو آزاد چھوڑ دیا گیا ہے، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے اشارے کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن وہاں سے کوئی اشارہ ان کو مل نہیں رہا ہے، نہ ان کو کسی طرف جانے سے روکا جا رہا ہے اور نہ وہ کسی طرف جانے کا ان کو کہا جا رہا ہے۔